بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند احمد اور کنز الاعمال میں ایک روایت آتی ہے کہ ایک صحابی جس کا تعلق دیہات سے تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سوال کیے۔ ایسے 25 سوال تھے جو حیران کن تھے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے کبھی سوال نہیں کیے جس طرح اس دیہاتی صحابی نے کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 25 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ ہم بھی علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور ایسے سوال کرتے ہیں جن کا تعلق نہ دنیا سے ہے نہ دین سے ہے۔ آئیں ہم بھی علماء کرام کی مجلس میں بیٹھیں اور ان سے اچھے سوال کریں جن کا تعلق دنیا سے بھی ہو اور دین سے بھی ہو۔ آئیں سنتے ہیں کہ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سے سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں غنی بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قناعت اختیار کرو، غنی بن جاؤ گے۔ دوسرا سوال کیا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، بڑا عالم بن جاؤ گے۔ تیسرا سوال کیا کہ میں عزت والا بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو۔ چوتھا سوال کیا کہ میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ۔ پانچواں سوال کیا کہ میں عادل بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ چھٹا سوال کیا کہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ ساتواں سوال کیا کہ میں اللہ رب العزت کے ہاں خاص درجہ چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ آٹھواں سوال کیا کہ میں رزق میں کشادگی چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ہمیشہ باوضو رہو۔ نمبر 9 سوال کیا کہ میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ حرام سے بچو۔ نمبر 10 سوال کیا کہ میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اخلاق اچھے کرو۔ نمبر 11 سوال کیا کہ میں اللہ رب العزت سے قیامت کے دن پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جنابت کے بعد فوراً غسل کیا کرو۔ نمبر 12 سوال کیا کہ میں گناہوں کی کمی چاہتا ہوں، جواب دیا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ نمبر 13 سوال کیا کہ میں قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ظلم کرنا چھوڑ دو۔ سوال نمبر 14 فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھ پر رحم کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق پر رحم کرو۔ نمبر 15 سوال کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ لوگوں کی پردہ پوشی کریں۔ نمبر 16 سوال کیا کہ میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ زنا سے بچو۔ نمبر 17 سوال کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو ان چیزوں کو اپنا محبوب بنا لے۔ نمبر 18 سوال کیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فرائض کا اہتمام کیا کرو۔ نمبر 19 سوال کیا کہ میں احسان والا بننا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت کی بندگی اس طرح کیا کریں جیسے اللہ رب العزت کو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 20 سوال کیا کہ کون سی چیز ہے جو اللہ سے معافی دلائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آنسو، عاجزی اور بیماری۔ نمبر 21 سوال کیا کہ کون سی چیز ہے جو دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا دنیا کی مصیبتوں پر صبر کرنا۔ نمبر 22 سوال کیا کہ اللہ رب العزت کے غصے کو کون سی چیز ٹھنڈا کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا چھپ کے صدقہ کرنا اور صلح رحمی کرانا۔ نمبر 23 سوال کیا کہ سب سے بڑی برائی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برا اخلاق اور بخل۔ نمبر 24 سوال کیا کہ سب سے بڑی اشائی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اخلاق، تواضع اور عاجزی۔ نمبر 25 سوال کیا کہ میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ ایک دیہاتی صحابی تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 25 سوال کیے، اور ان سوالوں کا تعلق دنیا سے بھی تھا اور دین سے بھی تھا، لیکن ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 25 سوال کے جوابات دیے ہیں ہم اپنی عملی زندگی ان پر بسر کریں، دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ میں نے جو کہا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔